چلیے جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ۔ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قضاء الفوائت. الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق، ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا، ولم يعد بعودها إلى القلة. فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا فسد فرضه موقوفا. بس ٹھیک ہے۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، یہاں سے قضاء الفوائد کا باب شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر فوت شدہ نمازوں کی قضاء اور ان کے درمیان ترتیب کے حکم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہاں، جیسے قضاء کے بارے میں تو آپ کو اتنی بات معلوم ہے کہ قضاء کس کو کہتے ہیں؟ تسلیم و مثل الواجب کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اصل چیز انسان پر واجب ہوئی ہے اس کو ادا نہ کر سکے انسان، خواہ بھول کر چھوڑ دیا ہو یا جان بوجھ کے چھوڑا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر مثل واجب ہوتا ہے، اور اسی کو بولتے ہیں قضاء۔ اور اس پر الگ سے احادیث بھی موجود ہے، ورنہ حنفیہ کے ہاں اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ قضاء کے لیے وہی دلیل ہے جو ادا کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل، اگر قرآن کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ سے جس طرح ادا واجب ہوتا ہے، ایسے ہی قضاء بھی واجب ہوتا ہے۔ دونوں کا سیم حکم ہے یا سیم دلیل ہے، تو اسی سے ہم اسی کو بھی واجب کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایسا قضا جو غیر معقول قضا ہو، جیسے فدیہ وغیرہ روزے کے لیے، اس کے لیے نئی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں تو نماز کی قضا کا ذکر ہو رہا ہے، تو نماز کی قضا تو مثل معقول ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے وہی دلیل ہے جو ادا کے لیے دلیل ہے۔ دوسرا، اس کے بارے میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھے، قاعدہ ہے کہ آ، القضاء فرض فی الفرض وواجب فی الواجب وسنت فی السنہ۔ ٹھیک ہے، کہ القضاء فرض فی الفرض وواجب فی الواجب وسنت فی السنہ، کہ انسان سے اگر فرض نماز قضا ہو جائے یا فرض عبادت قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے، اور اگر واجب کو مس کر دیا تو واجب کی قضا بھی واجب ہے، سوائے چند ایکسیپشن صورتوں کے، جیسے تکبیراتی عیدین ہیں، یا سوری جیسے نماز عید ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مس ہو جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، وہ کچھ ایکسیپشنز ہے، ورنہ عام طور پہ یہی حکم ہے۔ تو واجب اگر مس ہو جائے تو اس کی قضا بھی واجب، سنت اگر مس ہو جائے تو اس کی قضا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے اور سنت ہے۔ اچھا، ذرا انہوں نے جو پوائنٹ لکھا ہے پہلے اس لائن کو دیکھتے ہیں۔ الترتیب بین الفائتۃ والوقتیۃ وبین الفوائت مستحق، کہ فوت شدہ اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب یا فوت شدہ نمازوں کے درمیان آپس میں ترتیب، یہ واجب ہے۔ مستحق مینز ضروری ہے، مستحق مینز ضروری ہے۔ بین الفائتۃ والوقتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس پر ایک یا دو نمازیں اس نے مس کی ہے، اور ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، تو وہ دونوں میں ترتیب کا لحاظ رکھے گا، پہلے وہ پرانی والی پڑھے گا پھر یہ ٹائم والی۔ اور بین الفوائد مینز کہ چار یا پانچ نمازیں مس ہوئی ہے تو ان کی آپس میں بھی ترتیب رکھے گا، کہ اگر پہلے فرض کی فجر کی مس ہوئی ہے تو پہلے اس کو کرے، پھر اس کے بعد ظہر والی، پھر اس کے بعد عصر والی، اس طرح، تو ان میں بھی ترتیب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ بھائی مس جو نمازی ہو چکی ہے قضا، اور جو ٹائم والی نمازی ہے ان میں ترتیب، یا جو فوت شدہ نمازیں ہیں ساری کی ساری ان میں آپس میں ترتیب، یہ جو ترتیب ہے یہ صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے۔ اوکے، الترتیب واجب لصاحب الترتیب،
ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف صاحب ترتیب کے لیے ہے. سمجھ آیا؟ اچھا جی، اب صاحب ترتیب کے لیے ہیں، لیکن صاحب ترتیب کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو صاحب ترتیب کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو جس سے اپنی زندگی میں 6 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو. 6 یا 6 سے زیادہ، 6 اینڈ مور. اگر کسی آدمی سے 6 نمازیں قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ یخرج عن دائرتی صاحب الترتیب، وہ صاحب ترتیب کے سرکل سے آؤٹ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کبھی بھی زندگی میں صاحب ترتیب والے سرکل کے اندر نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ ایک انسان صاحب ترتیب کے سرکل سے نکل گیا، دوبارہ وہ اس میں نہیں آ سکتا، اگرچہ وہ تمام نمازوں کی قضا کر لے. فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے زید، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، آج اس کی عمر ہے 30 سال، آج تک اس سے 5 یا 6 نمازیں اس سے کبھی مس نہیں ہوئی، 6 نمازیں. ٹھیک ہے. اور آج یا 2 دنوں میں، ان 2 3 دنوں میں اس سے 10 نمازیں مس ہو گئی. اب وہ سرکل سے نکل گیا، صاحب ترتیب کے سرکل سے نکل گیا، کیونکہ اس سے 6 نمازوں سے زیادہ نمازیں مس ہو گئی ہے. اوکے. اب اس طرح ہوا کہ اس نے ان تمام 10 نمازوں کی قضا کر لی، ان تمام 10 نمازوں کی قضا کر لی. اب اس کے ذمے کوئی بھی نماز نہیں ہے، تو تب بھی وہ دوبارہ سرکل کے اندر نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ صاحب ترتیب کے سرکل سے نکل جائے تو گیا، دوبارہ اس میں نہیں آئے گا، اور دوبارہ اس کے اوپر ترتیب واجب نہیں ہوگی. 2 باتیں ہو گئی. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لفظ مستحق. یہ مستحق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یا تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ الترتیب بین الفائتۃ والوقتیہ وبین الفوائت فرض، اور یا واجب یا شرط. تو علماء نے لکھا ہے فرض اس لیے ذکر نہیں کیا کہ عموماً مطلق جب فرض بولا جاتا ہے تو اس سے فرض قطعی مراد لیا جاتا ہے، اور یہ ترتیب تو فرض قطعی نہیں ہے. شرط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ شرط کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، جبکہ ترتیب ساقط ہو جاتا ہے. آگے آ رہی ہے بہت ساری صورتیں، اعذار، ایسے ایکسکیوزز آ رہے ہیں جس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اور واجب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ جو چیز ہے، یعنی ترتیب، یہ کبھی کبھی فوت بھی ہو جاتی ہے. واجب تو فوت نہیں ہوتی، اگر ایک انسان بہت زیادہ وہ کر لے، قضا کر لے، جتنی بھی زیادہ قضا کر لے، واجب فوت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی اس کا آپ یوں سمجھے کہ واجب ذمے میں باقی رہتی ہے بہر صورت. ٹھیک ہے. بلکہ یہ چیز تو فوت ہو جاتی ہے، اگر اس پر 6 یا 7 نمازیں ہو جائے تو ترتیب گئی، ترتیب تو اس کے ذمہ باقی نہیں رہتی. تو اس لیے مستحق کا لفظ استعمال کیا ہے. انہوں نے کیا بولا؟ ای مفروض عملا لا اعتقادا حتى لا يجوز اداء الوقتیہ مع اوکے ولم يقل مصنف فرض كما قال صدر الشریعہ. علامہ صدر الشریعہ نے فرض کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مصنف نے فرض کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ لانصراف المطلق منه الى القطع. ولا شرط، شرط بھی نہیں بولا جیسے محیط برہانی میں ہے، کیونکہ لان الشرط حقیقة لا يسقط بالنسيان وهذا به يسقط. ولا واجب، اور مصنف نے واجب کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جیسے کہ معراج میں ہے. کیوں؟ لأنه ما لا يفوت الجواز بفوته. واجب تو ایسی چیز ہے جس کا مطلب جواز فوت ہونے سے فوت نہیں ہوتا، اور یہ فوت ہو جاتا ہے. تو ولما اختلفت عبارات المشايخ أتى المصنف النصفي بلفظ مستحق لأنه يمكن أن يتمشى على كل منها. تو مصنف نے مستحق کا لفظ استعمال کیا کہ وہی اس کا حق ہے انسان کے اوپر کہ اس کو اس کا خیال رکھے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا وَيَسْقُطُ. اب یہاں سے دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کون سی سچویشن ہے جن سچویشن میں ترتیب ڈراپ ہو جاتی ہے انسان کے ذمے سے، انسان صاحب ترتیب نہیں رہتا اور ترتیب انسان کے ذمے سے ڈراپ ہو جاتی ہے. ایسی کون کون سی صورتیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے اعذار، ایسے ایکسکیوزز 3 ہیں. نمبر 1، ضیق الوقت، یسقط الترتیب بضیق الوقت. جب ٹائم بہت کم ہو اور صرف وقتی نماز آپ ادا کر سکتے ہو تو پھر ترتیب آپ سے ساقط ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، آپ صاحب ترتیب ہے، صبح کی نماز آپ نے مس کی ہوئی ہے اور ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، صرف 4 5 منٹ رہتے ہیں، تو آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، ترتیب آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے. کیونکہ اب اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو ابھی کی نماز قضا ہو جائے گی. ایک. نمبر 2، وہ نسیان.
بھول کر اگر آپ نے جو عصر کی نماز پڑھ لی اور جو نماز آپ سے مس ہوئی تھی وہ آپ نے ادا نہیں کی، تو بھولنے سے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، نو پرابلم، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ جو دونوں اعذار ہے، ضیق وقت اور نسیان، فقہائے مالکیہ کے ہاں یہ غیر معتبر ہے، ان کے ہاں اس سے ترتیب ساقط نہیں ہوگی. فقہائے مالکیہ کے ہاں ان دونوں چیزوں سے ترتیب ساقط نہیں ہوگی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ترتیب ضروری نہیں ہے، سنت ہے. خواہ ایک نماز مس ہوئی ہو، دو نمازیں مس ہوئی ہو، جیسے بھی ہو، ان کے ہاں ترتیب صرف سنت ہے. تو حنفیہ کے ہاں ذرا ضروری ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں ان دونوں سی صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے. اینڈ نمبر 3، عذر نمبر 3، وَسَيْرُورَتِهَا سِتًّا. اینڈ وین دا پریئرز بیکم 6، مطلب جب قضا نمازیں 6 ہو جائے، قضا نمازیں کتنی ہو جائے؟ 6 ہو جائے. یہ لمٹ ہے صاحب ترتیب کے سرکل سے نکلنے کے لیے. آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے ہی چھٹی نماز کا ٹائم نکل گیا اور اس نے چھٹی نماز نہیں پڑھی تو بس وہ صاحب ترتیب کے سرکل سے نکل جائے گا. یہ ظاہر الروایہ کا حنفیہ کا معتبر اور مفتبی قول ہے، ورنہ اس میں اور بھی اقوال ہے. مثلا امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نو، ایک مہینے کی نماز قضا ہو جائے تب وہ صاحب ترتیب کے سرکل سے نکلے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نو، کہ سقوط ترتیب تب ہے کہ جب نمازیں مس نمازیں یا قضا نمازیں کتنی ہو جائے؟ 5 ہو جائے. السقوط بسیرورتها 5، لیکن راجح قول یہ ہے کہ بسیرورتها 6. جب 6 نمازیں ہو جائیں گی تو پھر ایسی صورت میں وہ صاحب ترتیبی کے سرکل سے نکل جائے گا. اب صاحب ترتیبی کے سرکل سے تو نکل جائے گا، لیکن آیا دوبارہ اس سرکل میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں وَلَمْ يَعُدْ، اور یہ دوبارہ نہیں لوٹے گا، ترتیب دوبارہ نہیں لوٹے گی. بِعَوْدِهَا، کہ جب یہ ترتیب یا قضا نمازیں لوٹ آئے إِلَى الْقِلَّةِ، کمی کی طرف. قلہ مینز کم ہو گئی، یا تو بالکل ختم ہو گئی، اس نے ساری نمازوں کی قضا کر لی، یا ایک دو رہ گئی اس کے ذمے. نو، دوبارہ اگین یہ اس سرکل میں داخل نہیں ہوگا. اگرچہ شمس الائمہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ اور ان حضرات نے ایک اور قول ذکر کیا ہے کہ بھئی یعود الترتیب، لیکن راجح قول حنفیہ کے ہاں یہ ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے نا کہ الساقط لا يعود. ٹھیک ہے، الساقط لا يعود حنفیہ کا قاعدہ ہے. تو ترتیب جب ساقط ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی. لاسٹ لائن، فلو صلى فرضا ذاکرا فائتا ولو وترا فسد فرضه موقوفا. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، فار ایگزامپل صاحب ترتیب ہے، ترتیب کے سرکل کے اندر ہے، اور اس سے فجر کی نماز مس ہو گئی. اوکے. اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب ظہر کی نماز کے ٹائم، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. ظہر کی نماز کے ٹائم اس کو یاد ہے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے، اس کو بالکل یاد ہے، کوئی عذر نہیں ہے، نسیان بھی نہیں ہے، ضیق وقت بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے فجر کی نماز کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز. یا فار ایگزامپل عشاء کی وتر اس سے مس ہوئی تھی، رات کو عشاء کی نماز یا عشاء کی وتر اس سے مس ہے، اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو یاد ہے کہ میں نے وتر نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو یاد ہے کہ میں نے وتر کی نماز نہیں پڑھی، تو بہرحال ان صورتوں میں اگر ایک آدمی کو یاد ہو کہ میرے اوپر ایک نماز رہتی ہے اور میں صاحب ترتیب ہوں، اور اس کے باوجود ٹائم والی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو وہ حکم ہے فسد فرضہ، اس کی فرض فاسد ہو جائے گی، لیکن موقوفاً، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مطلب فی الحال معلق ہوگی، موقوف ہوگی. تو سچویشن کو سمجھے ذرا، کہ مثال کے طور پر میں صاحب ترتیب ہوں، ترتیب کے سرکل کے اندر داخل ہوں. صبح کی نماز، فجر کی نماز میں نے مس کر دی، اور ظہر کے وقت مجھے یاد تھا کہ صبح کی نماز میں نے مس کی ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی. تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ میری ظہر کی نماز فاسد، میری ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد.
تو جب فاسد ہے تو کیا حکم ہوگا کہ میرے اوپر لازم ہے میں پہلے فجر کی نماز کی قضا کروں اور اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھوں. اوکے. لیکن یہ جو موقوف ان کا لفظ ہے یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے ٹائم والی نماز پڑھی ہے یہ فاسد ہے، لیکن یہ فساد موقوف ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے وہ فساد موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ فساد بات ہے، قطعی یقینی ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی نے مزید 6 نمازیں اسی طرح پڑھی اور وہ جو ایک مس نماز ہے وہ ابھی تک اس کی قضا نہیں کی. فار ایگزامپل میرے ذمے فجر کی نماز کی قضا تھی، میں نے وہ قضا نہیں پڑھی، اور آج ظہر کی بھی پڑھ لی، عصر کی بھی پڑھ لی، مغرب، عشاء، کل صبح فجر، کل ظہر، اس طرح اور بھی نمازیں پڑھی، اور وہ ایک فجر ابھی تک میں نے جو مس کی تھی وہ قضا نہیں کی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نمازیں بیکم صحیح، ساری نمازیں کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. اعاد الکل جائزا. کیوں؟ کیونکہ ترتیب ڈراپ ہو گئی. کیونکہ جب میں نے ایک نماز مزید پڑھ لی وہ بھی فاسد، مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی نا، تو زور کی نماز جب میں نے پڑھی تو وہ فاسد، پھر عصر کی فاسد، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر اگلے فجر کی، پھر اگلے ظہر کی، تو 6 نمازیں تو فاسد ہو گئی. جب میری 6 نمازیں خراب ہو گئی تو ترتیب ڈراپ. جب ترتیب ڈراپ ہو گئی تو میری جو پیچھے ساری نمازیں تھی فاسد وہ دوبارہ صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کا فساد موقوف تھا ترتیب پر، اور ترتیب ختم ہو گیا تو وہ دوبارہ صحیح ہو گئی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نو، اس کی کوئی بھی نماز ٹھیک نہیں ہوئی پیچھے، ساری کی ساری نمازیں دہرائے گا، ساری کی ساری ابھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہ فساد موقوف ہے. تو یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ دیکھیں دیکھیں صلی العصر مثلا ذاکرا انه لم يصلي الظهر فصد عصره موقوفا حتى لو صلى بعده 6 صلوات او اكثر ولم يعد الظهر عاد الكل جائزا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، یہ جو ہے صاحبین کا نہیں ہے. اور اگرچہ فتویٰ جو ہے امام صاحب کے قول پر ہے، لیکن احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے احتیاط کے مطابق، تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم سجود سہو کی طرف. سجود سہو، سہو کا مطلب وہی نسیان اینڈ سہو، سیم ٹو سیم میننگ ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. اور سجود سجدہ کا پلورل ہے. موسٹلی فقہی کتابوں میں جتنے بھی ابواب ہوتے ہیں وہ موسٹلی اضافت السبب الی المسبب، اضافت المسبب الی السبب ہوتا ہے. اضافت المسبب الی السبب، ایسے ہی ہے نا؟ اضافت المسبب الی السبب. کیوں؟ السہو سبب ہے اور سجود اس کا مسبب. سیم ٹو سیم سجدۃ التلاوہ، تلاوہ از سبب اینڈ سجدہ از مسبب. خیار الشرط، شرط از سبب اینڈ خیار از مسبب. خیار العیب، عیب از سبب اینڈ خیار از مسبب. تو موسٹلی فقی ابواب کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ مضاف الیہ، یعنی بلکہ عموماً اس کو ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ کی شکل میں بھی ذکر کیا جاتا ہے غالباً، کہ الاصل ان يكون المضاف الیہ سببا للمضاف. الاصل ان يكون المضاف الیہ سببا للمضاف. تو یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے. آپ کو معلوم ہے سجدۃ السہو کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک انسان نماز کے اندر کوئی کچھ بھول جائے تو ایسی صورتوں میں اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اب کن کن صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوگا اور کن صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اس کو ذہن میں رکھ لے. No, no, no. No, by nisyan, the qaza will not drop from you. Just at that time. فار ایگزامپل میں نے فجر کی نماز میں نے مس کی تھی اور زور کی نماز میں پڑھ رہا تھا، میں صاحب ترتیب ہوں اور میں بھول گیا کہ میرے ذمہ فجر کی نماز ہے. ٹھیک رہا.
تو میرے ذمے فی الحال تو ترتیب ساقط ہو گئی، میرے ظہر کی نماز ٹھیک ہو گئی، لیکن اگین دوبارہ نیو نماز کے ٹائم مجھ پر ترتیب دوبارہ لازم ہو جائے گی. اوکے، اٹ ول ناٹ ڈراپ فار ہول لائف. اوكي ناو تجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب وإن تكرر وبسهو إمامه لا بسهوه. دیکھیں اس میں کہتے ہیں پہلا پوائنٹ، تجب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ ہو گیا، یہ وجوب بتا رہے ہیں آپ کو کہ سجدہ سہو کیا ہے، واجب ہے. تو اس بارے میں علماء کی اوپینین مختلف ہے، کچھ علماء نے واجب نہیں بھی لکھا، لیکن راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے. نمبر ٹو، ٹائم بتا رہے ہیں، طریقہ اور ٹائم. تو کہتے ہیں بعد السلام، سلام کے بعد سجدہ سہو ہوگا، اور طریقہ یہ ہے کہ سجدتانی، 2 سجدے ہوں گے، بتشہد، پھر 2 سجدوں کے بعد تشہد بھی پڑھیں گے، و تسلیم، اور سلام بھی ہوگا. یہ سارے کے سارے اس کی ڈیفینیشن ٹائم اور طریقہ بتا دیا، کیفیت اینڈ ٹائم. اوکے، اینڈ ہیئر از دا حکم وجوب. تو سلام کرنے کے بعد، اور حنفیہ کے ہاں راجح یہ کہ ایک طرف رائٹ سائڈ پہ ایک طرف سلام پھیرے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، جو ہے سجدت، پھر اس کے بعد 2 سجدے، پھر تشہد، پھر سلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشہد اور سلام دوبارہ کرنا پڑے گا. اوکے جی. اب اسباب، اسباب سجود سہو، یو کین سے کہ سجدہ سہو کے اسباب کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے، بترک واجب و ان تکرر، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اگرچہ ریپیٹڈلی واجب کو چھوڑ دے. اگر ریپیٹڈلی ایک واجب کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا، نو پرابلم، جسٹ ون سجدہ سہو از انف. ایک سجدہ سہو کافی ہے. ٹھیک ہے، فار مور دین ون واجب، ایک دو تین واجب چھوڑ دیے تو بھی یہی، یہاں سے آپ کو یہی بتا رہے ہیں. اب یہاں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی صرف اور صرف ترک واجب سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تقریباً 5 یا 6 پوائنٹ سے، جو بڑی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے. نمبر 1، ترک الواجب. پہلا ریزن ہے سجدہ سہو، فار دا وجوب آف سجدہ سہو دیر آر a lot of reasons. سو ایک ریزن جو ہے وہ ہے ترک الواجب. نمبر 2، تأخیر الواجب، تأخیر، ڈیلے کرنا، تأخیر الواجب. اوکے. نمبر 3، تغییر الواجب. یہ سارے کے سارے یعنی واجب سے متعلق 3 ہے. 3 reasons relating to واجب. نمبر 1، ترک آف واجب. 2، تاخیر آف واجب. نمبر 3، تغییر آف واجب. تغییر جیسے امام کے اوپر بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے نا مغرب اور عشاء میں اور فجر میں، تو اگر وہ آہستہ آواز میں پڑھ لے تو تغییر واجب ہو گیا، سیدھا سا ہوگا. اسی طرح ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں قرات کرے گا، تو اگر اس نے جہرن قرات کر لی تو سجدہ سہو ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ریلیٹنگ ہے واجب کے ساتھ، ترک واجب، تاخیر واجب، تغییر واجب. اوکے. پھر کچھ جو ہے وہ رکن سے متعلق ہے. تین تین جو ہے وہ رکن سے ریلیٹڈ ہے. رکن جانتے ہیں نا، فرض نماز کے اندر جو ہوتا ہے. تو 3 ریلیٹڈ ٹو واجب اینڈ ادر 3 آر ریلیٹڈ ٹو رکن. نمبر 1، تاخیر رکن. تاخیر رکن، جیسے رکن کے اندر تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب رکوع ہے، رکوع تو رکن ہے نا، تو آپ نے قرات مکمل کر لی اور کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں ایسے، دکان کے حساب و کتاب کر رہے ہیں اور کچھ اور کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں قیام میں، تو کچھ دیر تک کھڑے رہے فضول، تو رکوع کے اندر تاخیر ہو گئی. تو تاخیری رکن، نمبر 1 از تاخیری رکن. نمبر 2، تکراری رکن. تکراری رکن، تکراری رکن مینس کہ آپ نے سجدے 3 کر لیے 2 کے بجائے، رکوع ڈبل کر لیے، تو تب بھی سجدہ سہو ہوگا. اوکے. تاخیر الرکن، تکرار الرکن اینڈ تقدیم الرکن. یو کین سے رکن سے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں تاخیر الرکن اینڈ تقدیم الرکن، تاخیر اینڈ تقدیم رکن، اینڈ پھر کیا تھا درمیان والا،
تاخیر اینڈ تقدیمی رکن اینڈ تکرار رکن، ریپیٹ کرنا. تو تقدیمی رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لی. اس طرح رکن کے اندر سوری وہ تو واجب ہے، وہ تو خیر واجب ہو جائے گا. لیکن تقدیمی رکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے رکوع کر لیا، اس کے بعد قیام کے اندر آپ قیام کر رہے ہیں، تو تقدیمی رکن. ٹھیک ہے، تو یہ 6 آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. 3 related to واجب and 3 are related to رکن. اوکے. وہ بسہو امام ہی لا بسہو ہی، یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جب ہم کتاب الصلاۃ شروع کر رہے تھے کہ بھائی یجب علی المقتدی تجب علی المقتدی سجدۃ السہو بسہو امام ہی لا بعکسہ. اس طرح کا کوئی قاعدہ تھا، کوئی اس کے قریب قریب، کہ اگر امام کے اوپر امام کے بھول چوک کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے تو مقتدی پر بھی لازم ہو جائے گا. لیکن اگر مقتدی بھول جائے اور مقتدی کے اوپر کوئی سجدہ سہو مطلب کوئی واجب نہیں ہوگا، پر مقتدی پر بھی نہیں ہوگا، امام پر بھی نہیں ہوگا، مقتدی سے کوئی واجب رہ گیا یا کچھ بھی، تو پھر اس صورت میں نہ مقتدی سے پر واجب ہوگا نہ امام پر. تو یہی کہہ رہے وَبِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ، کہ امام کے سہو اور بھول جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن لا بِسَهْوِهِ means لا بِسَهْوِ المقتدی، کہ مقتدی کے بھول جانے کی وجہ سے کہ کسی قسم کا کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اوکے، یہ تو ہو گیا سجدہ سہو کی ڈیٹیل. اب ذرا فَإِن سہا سے سہو عن قاعدہ کی 3 صورتیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص قاعدہ بھول جائے نماز کے اندر، قاعدہ بھول جائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص قاعدہ بھول جائے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. پہلی صورت یہ ہے کہ قاعدہ اولا بھول جائے، القاعدۃ الاولا. دوسری صورت یہ ہے کہ السہو عن القاعدۃ الاخیرہ، اور تیسری صورت یہ ہے السہو بعد القاعدہ الاخیرہ. 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، بعد قاعدہ اولا سوری قاعدہ اولا، سہو عن القاعدۃ الاولا، اینڈ دین سہو عن القاعدۃ الاخیرہ، اینڈ دین سہو بعد القاعدۃ الثانیہ. یہ 3 صورتیں ہیں. ذرا دیکھتی ہے، سب سے پہلے ہم یہ پہلی والی صورت دیکھتے ہیں. یہ ان 2 لائن میں ہے پہلی صورت. فَإِن سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول جائے وَهُوَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور وہ پہلے سجدے کے قریب ہے، عادہ لوٹ آئے، دوبارہ سجدہ وہ دوبارہ قاعدہ اولا کی طرف آ جائے اور قاعدہ اولا کر لے. وَإِلَّا إِلَّا means وَإِن لَمْ يَقْرُبْ إِلَى الْقُعُودِ الْأَوَّلِ لا يعود، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. یہ پہلی صورت ہے، سمپل، کیونکہ پہلا قاعدہ واجب ہے، اور واجب اگر ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے نا. اور قاعدہ ہے کہ ما قرب الی الشیء یاخذ حکمہ، قاعدہ فقہیہ ہے ما قرب الی الشیء یاخذ حکمہ. سو دین اگر وہ قاعدہ اولا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، تو اگر وہ مکمل کمپلیٹ کھڑا نہیں ہے بلکہ ابھی تھوڑا سا اٹھائے تو دوبارہ بیٹھ جائے، اور اگر قیام کے قریب ہے تو پھر کھڑا رہے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، ختم. اوکے، تو یہ تو ہو گئی پہلی صورت. اب آتے ہیں ہم دوسری صورت کی طرف. یہاں سے یہاں سے یہاں تک دوسری صورت. وَإِن سَهَا عَنِ الْأَخِيرِ، قاعدہ اخیرہ بھول جانا. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول گیا، آپ کو پتہ ہے قاعدہ اخیرہ تو فرض ہے نا، وہ تو واجب نہیں ہے، تو دین کیا کرے گا؟ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، تو وہ لوٹ آئے گا قاعدہ اخیرہ کی طرف جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. سجدہ نہ کیا ہو مینس ما لم یسجد للرکعۃ الخامسہ، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ما لم یسجد للرکعۃ الثالثہ ان فجر. اوکے، اینڈ ان مغرب ما لم یسجد للرکعۃ الرابعہ، کیونکہ آخری قاعدہ کے بعد ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آخری قاعدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا، اب رکوع میں ہے، قیام میں ہے، لیکن سجدے سے پہلے اگر سجدہ نہیں کیا تو دوبارہ لوٹ آئے اور سجدہ سہو، آخر میں سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے، آخر میں پھر کیا کرے؟ سجدہ سہو کر لے. یہ سمپل سا اصول ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر لیا پھر تو اس کی نماز ہی خراب ہو جائے گی. دیکھیں فَإِن سَجَدَ، فَإِن سَجَدَ اس کو ریلیٹ کرے اس کے ساتھ سہا عن الاخیر، قاعدہ اخیر، اینڈ سجد للخامسہ،
للرکعت الخامسہ لائک دس، لائک ان ظہر. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ آخری قاعدہ بھول گیا اور آخری قاعدے کے بعد سجدہ بھی کر لیا، تو اس کی بطل فرضہ برفعہ، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھائے گا اس کی فرض باطل ہو جائے گی. بطل فرضہ برفعہ، جیسے ہی سر اٹھائے گا تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا. وصارت نفلا، اور یہ مکمل نماز نفل ہو جائے گی. اوکے، اب 5 تو نفل نہیں ہو سکتی، تو فیضم سادسۃ، تو وہ چھٹی رکعت ساتھ ملا لے، کیونکہ آپ کو پتا ہے صلاۃ البطیرہ ممنوع ہے، ناقص نماز لائک 3 5 7 یہ ممنوع ہے، تو اس لیے 6 رکعت ساتھ ملا لے، یہ سارے نفل ہو جائے گا. فرض باطل. وائے فرض باطل؟ فرض اس لیے باطل کہ قاعدہ اخیرہ مس ہو گیا، اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اس کی طرف سے سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، اور جو پیچھے تھا وہ لوٹ آیا تھا قاعدہ اخیرہ کی طرف. اس صورت میں تو لوٹ آیا تھا، قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی تھی تو اس لیے سجدہ سہو آیا تھا. دیکھا، قاعدہ اخیرہ میں تاخیر ہو گئی تھی نا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو بتایا ہے نا کہ یہ جو پوائنٹ بتایا ہے کہ سوارت نفلن، یہ جو نفل ہے یہ بھی شیخین کے ہاں ہے، امام محمد کے ہاں یہ نفل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سرے سے ختم. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ ساری نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. اوکے، تو یہ ہو گئی 3 صورتیں، سوری 2 صورتیں. قاعدہ اولا کو بھول جانا، نمبر 2 قاعدہ اخیرہ کو بھول جانا، اینڈ ناؤ نمبر 3 کہ قاعدہ یعنی کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد کچھ بھول جانا. یہ دیکھیں قاعدہ اخیرہ کے بعد، تو کہتے ہیں وَإِن قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، چوتھی رکعت میں بیٹھ گیا. اوکے، قاعدہ اخیرہ کر لیا اس نے، اوکے، نماز مکمل ہو گئی، فرض نماز، کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا. ثم قام، اینڈ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا. عادہ، تو واپس لوٹ آئے، وسلم، اور سلام پھیر دے، ختم. لیکن وَإِن سَجَدَ لِلْخَامِسَةِ، اگر اس نے قاعدہ اخیرہ بھی کیا اور قاعدہ اخیرہ کر لینے کے بعد 5ویں نماز رکعت کے لیے سجدہ بھی کر لیا، تو تم فرضہ، اس کے فرض تام ہو جائے گا. وَضَمَّ سَادِسَةً، چھٹی رکعت ساتھ ملائے گا. لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا، تاکہ یہ جو 2 مزید رکعتیں یہ نفل ہو جائے. وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کر لے. اب آپ مجھے 2 جوابات دیں. ایک، ان دس سچویشن فرض کیوں کمپلیٹ ہو گئی؟ قاعدہ خیرہ ہو گیا تھا. ہاں، کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ کیا کیا تھا؟ کر لیا تھا. اور دوسری بات، سجدہ للسہو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے صحیح وقت پہ سلام نہیں کیا. ہاں، تاخیر. ٹھیک ہے، تاخیر تاخیر واجب پڑھا تھا نا، واجب کے اندر 3 چیزیں تھی، تو تاخیر واجب والا پوائنٹ ادھر ہے اپلائی ہو رہا ہے. تو اس کو نا غور کر کے لگاتے جائیے. وہاں پیچھے آیا تھا تاخیری رکن، ریپیٹ والے ابھی تک نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری وہی ہے. تو 3 چیزیں واجب میں ہیں اور 3 چیزیں کس میں ہیں؟ رکن میں. ٹھیک ہے، تو اس کو اسی طرح اس کو اپلائی کرتے جائیں. اچھا، ولو سجد للسہو، یہ ایک اضافی نیا پوائنٹ ہے. جسٹ 1 سیکنڈ. ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبني شفعا آخر عليه. فار ایگزامپل، آپ نے سٹارٹ کیے 2 رکعت نفل، اوکے، اور ان 2 رکعت نفل میں کوئی چیز مس ہو گئی، آپ سے واجب مس ہو گئی، کچھ گڑبڑ ہو گئی. لاسٹ میں اس 2 رکعت کے لاسٹ میں، نفل رکعت کے لاسٹ میں آپ نے سجدہ سہو کیا، تو سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ مزید 2 رکعت اس کے ساتھ نہ ملائے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ سہو کا محل ہے لاسٹ آف دا صلات، بالکل لاسٹ. اب آپ نے جب سجدہ سہو کر لیا، مزید 2 رکعت ملائیں گے تو سجدہ سہو تو بیچ میں آ جائے گا. تو جب بیچ میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو باطل ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھے گا کہ سجدہ تو سہو بیچ میں نہیں آ سکتی، بیچ نماز میں لاسٹ میں ہوگی. حنفی ہے کہ ہاں یہی اصول ہے نا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نفل کی شفع کے اندر سجدہ سہو کر لیا تو اس کے اوپر مزید ایک شفع مین 2 رکعت، مزید 2 رکعت کا اس کے اوپر بنا نہ کرے. وجہ ظاہر ہے کہ کما لو تنفل رجل شفعا وسہا فیہما وسجد للسہو، اوکے، واراد ان یبنی علیہما اخرین لم یبنی علی الشفع الاول. وائی؟ لئلا یبطل ما ادى من السجود بلا ضرورة، لان سجود السہو بذلك يقع في الصلاة في بیچ ان الصلاة، ومع هذا لو بنى صح ويعيد سجود السہو.
فی صحیح وائی لأنه بطل the previous سجدہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، کہیں وہ مڈل میں آیا تھا نا، تو دوبارہ اس کے اوپر سے سہو لازم ہو جاتا ہے. اچھا، ولو سلم الساہی فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا ويسجد للسهو وإن سلم للقطع. یہ نیو پوائنٹ ہے. ساہی مینس کہ ایک آدمی ہے، وہ اس سے مثال کے طور پر امام ہے، فار ایگزامپل امام سے کوئی چیز بھول گیا، واجب بھول گیا، فار ایگزامپل امام واجب بھول گیا، اور واجب بھولنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیا، اور سجدہ سہو کے بعد کوئی آدمی آیا اور اس کے ساتھ اقتداء میں شریک ہو گیا، امام کے ساتھ پیچھے شریک ہو گیا، تو یہ اقتداء ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر امام جس کے اوپر سجدہ سہو تھا، اگر اس نے سلام پھیر دیا اور اٹھ کے چلا گیا، وہ جو سجدہ سہو کا سلام تھا وہ اس نے لاسٹ سلام بنا دیا اور ختم. سجدہ سہو مطلب یہ ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے، اور ختم، سیدھا اٹھ کے چلا گیا. یا کوئی نماز کے، یا یوں سمجھیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے، امام تھا، وہ بھول گیا کوئی واجب وغیرہ، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، جسٹ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اٹھ کے چلا گیا، سجدہ سہو نہیں کیا اس نے. تو یہ جو پیچھے جس آدمی نے سلام کے بعد اس کی اقتداء کی تھی، یہ اقتداء صحیح نہیں ہے، یہ غلط. کیوں؟ کیونکہ امام نماز سے نکل گیا تھا اور اس کے بعد اس نے اقتداء کی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام نے سلام پھیرا اور سلام کرنے کے بعد سجدہ بھی کیا، اور اس مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ بھی کر لیا، تو اب پھر اس کے بعد تشہد وغیرہ اور سب میں شریک رہا، تو اب اس کی اقتداء ٹھیک ہو گئی، کیونکہ وہ امام مڈل آف دا صلاۃ تھا، وہ درمیان میں تھا. تو دیکھیں، ولو سلم ساہی مینس امام جو بھول گیا تھا، اس نے سلام پھیرا اور کسی اور نے اس کی اقتداء کر لی، فإن سجدہ، اگر امام نے سجدہ کر لیا تو صح، اس کی اقتداء ٹھیک ہو جائے گی، صح الاقتداء. وإلا، اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو لا يصح الاقتداء. ظاہر سی بات ہے، ریزن تو معلوم ہے آپ کو. ويسجد للسهو وإن سلم للقطع. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑا اہم اصول ہے یہ. اگر ایک آدمی نماز توڑنے کے لیے، فار ایگزامپل آپ ایک واجب کو مس کر گئے، اور لاسٹ میں آپ نے سلام جو کیا وہ سجدہ سہو کے لیے نہیں کیا، بلکہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن یاد آیا اچانک، تو اگین آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. جائے سجدہ سہو کرے، تشہد کرے، پھر سلام پھیرے، اگرچہ دونوں طرف آپ نے سلام پھیرا ہو، نو پرابلم. سلام للقطع، تو سجدہ سہو جائز ہے آفٹر سلام للقطع، بس یہ پوائنٹ ہے. سجدہ سہو کرے گا، اگرچہ اس نے، یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ اس نے قطع کے لیے سلام جو ہے وہ پھیرا ہو. یہاں سے شک کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے، اگر کسی حنفیہ کا اصول ہے نا، اگر کسی آدمی کو جسٹ فرسٹ ٹائم ان دا لائف شک ہو گیا نماز میں، تو وہ استقبل، استانفا. سمپل 3 سچویشن ہے نا. نمبر 1، دیر آر 3 سچویشن کہ جو آدمی بھول جائے، تو 3 سچویشن ہے. اگر شک ہو جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، اول مرہ ان دا لائف، سو استانفا، ریپیٹ کرے. کیونکہ یہ اگر فرسٹ ٹائم ان دا لائف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نادر ہے اور ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اوکے. وہ ان کثرا، اگر اکثر اس کو ہوتا رہتا ہے، تحری کرے، غور و فکر کرے، جس جانب غالب گمان ہو اس پہ عمل کرے. اوکے. وہ اللہ تھرڈ سچویشن کیا ہے؟ اللہ مطلب اگر تحری نہیں ہو رہی، غالب گمان کسی ایک جانب نہیں ہو رہا، اخذ بالعقل، تو عقل کو لے لے. فار ایگزامپل شک ہو گیا 3 and 4 میں، تو 3 کو لے لے، 2 and 3 میں تو 2، 1 and 2 میں تو 1 کو لے لے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. یہ ذہن میں رکھے، یہاں مینشن نہیں ہے لیکن آخر میں سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ لاسٹ چھوٹا سا مسئلہ وہ یہ، وَإِن تَوَهَّمَ مُصَلِّي الظُّهْرَ أَنَّهُ أَتَمَّهَا، زہر نماز پڑھنے والا شخص کو وہم ہو گیا کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے. فار ایگزامپل 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا کہ بھئی میری نماز مکمل ہو گئی. فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ، آفٹر سلام اس کو پتہ چلا کہ انه صلی رکعتین، کہ اس بیچارے نے تو 2 رکعت پڑھی ہے. تو اتمہا، بھئی مکمل کرو اپنی نماز 2 رکعت مزید. وسجد للسہو، اور سجدہ سہو کر لو. کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھا نا قاعدہ پیچھے، یہ دیکھیں، وَإِن سَلَّمَ لِلْقَطَعِ تب بھی يسجد للسہو. تو وہ جو قاعدہ ہے وہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے نا، کہ اس نے 2 رکعت پر سلام للقطع کر لیا تھا،
لیکن یاد آیا اچانک تو اب سجدہ سہو، تو اب 2 رکعت مزید پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت تک سجدہ سہو کر سکتا ہے جب تک وہ قبلے سے پھرا نہ ہو یا منافی صلات کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی کلام، کوئی چیز کھائی نہ ہو، یا کسی، یا اپنا سینہ اس نے نو 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 واک اوور کے بعد نہیں کر سکتا. نو، سینہ نہ پھیرا ہو، قبلے سے سینہ نہ پھیرا ہو، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، منافی صلات کام نہ کیا ہو. ہاں، قبل قلب الصدر و قبل منافی صلات سجدہ سہو کر سکتا ہے. اینڈ اف ہی ڈڈ ناٹ دس، مطلب اگر اس نے کوئی کھا لیا، کچھ بات کر لی، یا صدر سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا، تو نماز ختم، خراب. یہ 2 رکعت نفل ہوگی، اگین دوبارہ نماز پڑھے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ عمل کثیر، اٹ از ڈیپینڈنگ آن عمل کثیر. اوکے، واکنگ، اگر واکنگ ایسا ہے جو ریپیٹڈلی ہے اور عمل کثیر ہے تو ٹھیک. عمل کثیر از منافی صلات، سو نماز ختم، پھر سجدہ سہو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آیا اس نے منافی صلات کوئی کام کیا ہے یا نہیں. تو آپ پھر غور کریں کہ آیا یہ منافی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے اگر منافی کوئی کام کر لیا تو گیا، پھر سے جیسا وہ نہیں کر سکتا، اس کے پہلے پہلے سے جیسا وہ کر سکتا ہے. یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باب صلاۃ المریض کو انشاءاللہ دیکھیں گے. انشاءاللہ.